سوالات کر لیجیے. آپ نے یعقوب علیہ السلام کے دو نام پائے ہیں، ایک اسرائیل اور ایک یعقوب، اور ایک تیسرا نام یہودا بھی ہے ان کا. میرے خیال یہ ان کا نام نہیں ہے، ان کی اولاد میں کسی کا نام ہے یہودا. یہ غالباً سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں، ان کی اولاد میں سے آگے کسی اور کا نام ہے. غالباً سیدنا یعقوب کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے یہودا. جی جی میں سے بتا دیا انہوں نے کہ وہ سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا ہے. جو تورات اور انجیل موجود ہے یہ وہی ہے جو عیسیٰ السلام اور السلام کو نازل ہوئی تھی؟ جی نہیں، تورات اور انجیل میں بہت تحریف ہو چکی ہے اور کافی اس میں تبدیلیاں آ گئی ہیں. اور حد یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس گھر میں تورات کے اور انجیل کے 4-5 نسخے پڑے ہوئے ہیں. ہندوستان سے چھپا ہوا، برطانیہ سے چھپا ہوا، امریکہ سے چھپا ہوا. ان کو ملا کے دیکھ لیجئے. اور میں دوستوں کو دکھایا کرتا ہوں، یارو یہ آیت یہاں تو لکھی ہوئی ہے، یہاں کیوں غائب ہے؟ یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے شائع کی ہیں، شائع کی ہوئی انہیں کی ہیں. تو اس میں بہت فرق ہے. اور یہ تو اس وقت جو نسخے موجود ہیں نا، ان میں آپ کو فرق دکھا سکتا ہوں. کوئی صاحب دیکھنا چاہیں تو میرے یہاں دیکھ لیں گھر میں. لیکن وہ نسخے جو آج سے 100 سال پہلے اور 200 سال اور 300 سال اور 1500 سال پہلے تھے، ان کو اور آج کو ملائیں تو پھر تو بہت بہت خطرناک چال نکلتی. جرمنی میں ایک ادارے نے تحقیق کی تھی کہ یونانی زبان میں جو بائبل ہے اس کے پرانے اور نئے نسخے جتنے بھی ان کو ملتے ہیں ان کو اکٹھا کیا اور اس کا انہوں نے موازنہ کیا. تو تھوڑے ہی عرصے میں انہیں 2 لاکھ فرق کی باتیں مل گئی کہ ایک نسخے میں ہے تو دوسرے میں نہیں، اس میں ہے تو اس میں نہیں. 2 لاکھ تو انہوں نے تحقیق میں بند کر دی. ایک کام قرآن مجید کے بارے میں انہوں نے کیا تو انہوں نے 40,000 نسخے قرآن مجید کے جمع کیے، پرانے سے پرانے نسخہ، نیا بھی نسخہ، مختلف ممالک سے. تو انہیں کوئی غلطی نہیں مل سکی. کہتے ہیں کہ 2 جگہ انہیں فرق نظر آیا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے رہ گئی تھی. رحمان نہیں لکھا ہوا تھا، رحیم ساتھ لکھا ہوا تھا. کتابت کی 2-3 غلطیاں مل گئی، لیکن قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں انہیں کہیں کوئی غلطی نہیں مل سکی. 40,000 نسخوں کا انہوں نے مطالعہ کیا جرمنی میں. آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو ایک کتاب ہے خطبات بہاولپور. یہ خطبات ہیں ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے. بہاولپور میں انہوں نے 8 خطبے دیے ہیں، اس میں انہوں نے یہ تفصیل بیان کی ہے خطبے میں. اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں یہ چیز. تو یعنی ایک نسخے کو دوسرے سے ملایا تو نہیں ملتا. آج کل کے چھپے ہوئے نسخے وہ نہیں ملتے. برطانیہ کا چھپا ہوا نسخہ امریکہ والے سے نہیں ملتا، امریکہ والے کا ہندوستان والے سے نہیں ملتا. تو بدل تو بہت چکی ہے، بہت تحریف ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ وہ لوگ بھی مانتے ہیں. یعنی ضد کر کے نہ بیٹھ جائیں، ان کو لوگ مانتے ہیں. میں نے ان کے علماء سے بات کی تو وہ مانتے ہیں کہ ہاں تبدیلیاں ہو گئی. صاحب یہ بتائیں کہ یہ شہادت کتنی قسم کی ہے؟ ایک آدمی نیک کام کرنے کے لیے گھر سے نکلا، فوت ہو گیا جی، وہ شہید ہے، یا مطلب ہے جنگ میں اس نے لڑی، وہ شہید ہے، تو اس کے مطلب تھوڑی روشنی ڈالا.
بات یہ ہے کہ شہادت کی بہت سی قسمیں ہیں اور بہت سے رنگ ہیں، لیکن سب سے پہلے شہادت کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ شہادت سے مراد کیا ہے۔ شہادت کے معنی ہے گواہی دینا۔ ایک شخص کی موت یہ گواہی دے رہی ہے کہ یہ اللہ کا سپاہی، کہ جب اس کو موت آئی تو اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا تھا، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا، تبلیغ کر رہا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو شہادت کا تعلق جو ہے انسان کی نیت سے ہے کہ جس حالت میں اس کی جب موت آئی ہے تو اس وقت کیا کام کرنے جا رہا تھا۔ آدمی تبلیغ کرنے جا رہا تھا، کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، ڈوب کے مر گیا، شہید ہو گیا نا۔ اب اسی کشتی میں ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا جو ساتھ کی گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے جا رہا تھا، وہ بھی ڈوب کے مر گیا۔ اب یہ شہید نہیں ہوگا، یہ کتے موت مر گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب جو لوگ یہ کہتے تھے یہ ڈوب کے مرنا شہادت ہے، یہ بات وہ غلط کہتے ہیں۔ صرف موت کی ایک شکل شہادت نہیں ہوتی ہے۔ ایک شخص جہاد ہو رہا ہے، ایک شخص لڑ رہا ہے، صحابہ کے زمانے کی بات ہے، ایک شخص لڑ رہا تھا، اتنی جان فشانی سے وہ لڑ رہا تھا کہ صحابہ حیران ہو گئے۔ حضور نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ ھذا فی النار، یہ تو دوزخی ہے، کیسے لڑ رہا ہے؟ اب میں کہ یہ تو اہل دوزخ میں سے ہے، لیکن وہ بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ جب وہ گرا، لوگوں نے کہا کہ جو تو شہید ہو گیا۔ آپ نے کہا ہوا فی النار، تو دوزخیوں میں سے ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ تڑپ رہا ہے، اور پھر تڑپتے تڑپتے اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنی رگ کاٹ دی اور خودکشی کر لی، مر گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اب ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں لڑ رہا ہوگا، ورنہ وہ صبر کرتا۔ ایک شخص ہے اسی جنگ میں لڑ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہے، وہ شہید ہے، مارا گیا شہید۔ دوسرے جنگ اسی جہاد کے اندر وہ بھی لڑ رہا ہے، وہ مال غنیمت کے لیے لڑ رہا ہے، وہ بھی مارا گیا۔ یہ تو شہید نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نہیں؟ جنگ میں مارا گیا لیکن شہید نہیں ہے۔ حدیث میں آتا کہ ایک شخص ہوگا، اس کو قیامت میں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گا کہ تو نے کیا کیا میرے لیے؟ تو وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے جنگ لڑی حتیٰ کہ میں مارا گیا۔ اللہ فرمائے کذبت، تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے جنگ لڑی کہ تجھے کہا جائے کہ تو بہت بہادر آدمی، تو ہم نے یہ کہلوا دیا تھا، ہم نے تیرا مقصد پورا کر دیا تھا، جس مقصد کے لیے تو نے جنگ لڑی تھی ہم نے تیرا مقصد پورا کر دیا تھا، ہمارے یہاں تیرے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ اور حکم ہوگا کہ اس کو اونھ منہ جہنم میں پھینک دو، آگ میں۔ تو جنگ میں لڑتے لڑتے مارا گیا نا، تو شہید نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص جا رہا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، راستے میں گاڑی آئی، حادثہ ہوا، مر گیا، شہید ہے۔ دین کا کام کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، راستے میں بیمار ہوا، مر گیا، شہید ہے۔ بظاہر بستر پہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گیا، لیکن وہ شہید ہے۔ تو شہادت کا تعلق دوستو انسان کی کیفیات قلب سے، اس کے ایمان سے، اس کی نیت سے ہوتا ہے۔ ایک ہی قافلے میں لوگ جا رہے ہیں، جیسے کہا کہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک آدمی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، کشتی ڈوب گئی، مر گیا، وہ شہید۔ دوسرا آدمی ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہا ہے، کشتی ڈوب گئی، وہ مر گیا، وہ شہید نہیں ہے۔ تو شہادت کا تعلق، اور جس موت سے بھی مرے گا، جس طریقے سے بھی مرے گا، لیکن اگر اللہ کے راستے میں مرے گا اور عبادت کرتا ہوا مرے گا اور اس کی نیت اللہ کی رضا ہوگی تو شہید ہوگا۔